اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج آپ کی اسلامیت اختیاری ایف اے پارٹ 2 کی کتاب میں سے ہم حدیث نمبر 16 پڑھیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ راجلاً قالا، ایک آدمی نے کہا، لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اوصنی، مجھے نصیحت کیجئے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، تغضب، تو غصہ کر، تو یعنی غصہ نہ کر، لا تغضب، تو غصہ نہ کر، فرددہ، پس اسے دہرایا، مرارن، کئی بار۔ اب کئی بار اس نے یہ سوال دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اس کا یہی جواب دیا۔ کون سا جواب دیا؟ قالا، فرمایا، لا تغضب، کہ تو غصہ نہ کر، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کہ حدیث کی جو بک ہے بخاری، صحیح بخاری، اس میں سے اسے روایت کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں غصہ کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ غصہ انسان کی اس کیفیت اور حالت کا نام ہے جس میں انسان کے سوچنے کی قوت معاف ہو جاتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں ایسے بہت سارے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو کہ اس کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں اور اسے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال غصہ ایک نفسیاتی حالت ہے اور ہر انسان میں غصے اور غضب کی کیفیت موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ غصہ تو صحیح یعنی صحیح طرف کیا جائے، جیسے اسلام کی تائید کے لیے، نصرت اور فتح کے لیے، دشمن اسلام کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے استعمال ہو، تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ غصہ انتقامی کارروائی کے لیے کیا جائے یا پھر معاشرے میں کسی کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نصیحت کرنے کی درخواست کی لوگوں نے آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت، حالت اور مزاج کے مطابق اس کو نصیحت فرمائی۔ تو اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بار بار یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کر۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو درداء کا مزاج غصے والا ہو، اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بار بار تاکید فرمائی ہو۔ اب اس میں غصہ ختم کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین علاج کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب غصہ ہے تو وضو کر لیا کرو، کچھ کھا پی لو، کچھ پی لو، پانی پی لو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کبھی کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، بہرحال جس حالت میں اس کو بدل لے تو غصہ جاتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی صفات یہی بیان کی ہیں کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں یہی ان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ مومن جو ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس طرح ہے، کچھ سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے جو غصے کو اگر دبا جاتے ہیں اس وقت برداشت کر لیتے ہیں، تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا بہت اچھا، جو لوگ دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو ایسا عمل کرنا لوگوں کا بہت پسند ہے۔ اور اس طرح پھر انسان جب غصہ دبانے کی یعنی اتنی ہمت رکھتا ہے تو اس کے اندر حلم، یعنی کہ انتہائی نرم مزاجی، بردباری، صبر، استقامت اور عزم و حوصلے کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ درگزر کرنا وہ شروع کر دیتا ہے دوسروں کی غلطیوں کو، آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنیاں ختم ہو کر دوستیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں مومنوں کو معاف کر دینے کا حکم فرمایا ہے
اور انہیں فرمایا ہے کہ اپنے غصوں کو دبا جاؤ۔ احادیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی جگہ یعنی کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے پینے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود غصہ ضبط کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز سب کے سامنے بلا کر اعلیٰ درجے کا انعام عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کے اندر بھی بردباری اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جس کی بے شبہ مثالیں ہمیں سیرت النبی میں سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا پیکر تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، بلکہ آپ لوگوں کو ان قصوروں سے معاف کر دیا کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے سب سے بڑے دشمن کو یہ کہہ کر معاف کر دیا، لا تثریبا علیکم الیوم، یعنی آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لہٰذا انسانوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو قرآن نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ دبانے کی تاکید کی ہے تاکہ وہ بہت سی دینی اور دنیاوی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو اگلی حدیث نمبر 17 ہے ہماری، ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قالا فرمایا، ان بے شک اللہ کتب الاحسان، کتب لکھ دیا، احسان علی کل شیء، ہر چیز پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا لکھ دیا یعنی فرض کر دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، پس جب تم قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو پس تم اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو بہت اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے تم میں سے ہر ایک کسی کو کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، وَلْيُرْحِ ذَبِیحَتَهُ، اور اپنے ذبیح کو، یعنی جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے ذبیح کہا جاتا ہے، تو اسے راحت پہنچائے۔ رواہ المسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں۔ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا، احسان کے معنی ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، حسن سلوک کرنا، مروت سے پیش آنا، یعنی یہ ساری احسان کی تعریف میں آتا ہے۔ سلیقہ، خوبصورتی سے کسی بھی کام کو سر انجام دینا، یہ سب احسان کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں فرمایا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا تجھ پر خدا نے احسان کیا، جیسا تجھ پر اللہ نے احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کا محبوب عمل ہے احسان کرنا۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر قرآن اور حدیث میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر احسان کرو، احسان کا ہر معاملے کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے پرائے، غیر، رشتہ دار، جو بھی یعنی کہ انسان ہے سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام ہمیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اس حدیث کے اندر قتل کرنے میں احسان بیان کیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی کو قتل کرتے تھے تو دشمنوں کو جو وہ مارتے تھے تو بڑے دہشت ناک اور خوفناک اور اذیت ناک طریقے سے وہ قتل کرتے تھے۔ جب کسی دشمن سے بدلہ لینے کی خاطر وہ اسے مارتے تو پہلے اس کا یعنی وہ اس کی اعضاء کاٹتے تھے، یعنی اس کی جسمانی اعضاء کو بڑی ذلت کے ساتھ قتل کرتے تھے، وہ ان کی اعضاء کو کاٹ کاٹ کے،
اور دشمن کے ناک کان وغیرہ اس طرح کاٹ کر گلے کا ہار بنا کر پہنتے تھے، اور اس طرح پھر بعد میں جو لاش ہوتی تھی اسے اس کے مسلح کرتے تھے. یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں عرب کی جاہلیت کے دور میں. تو جنگ احد میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا، اور چونکہ اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اس جاہلیت کے دور کو دوبارہ اس اسلام میں نظر نہ آنے دو، اور اپنے قتل کرنے میں بھی احسان یعنی کہ اچھائی اور بھلائی کا جذبہ رکھو. تو اگر مخصوص حالات میں کسی کو قتل کرنا پڑ جاتا ہے تو اسے یہی ہے اسلام کا کہ اسے اذیت نہ دی جائے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہمارے ملک میں جب پھانسی دی جاتی ہے تو بس اس کو ایک ہی بار پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی کوئی اور قسم کی اذیت نہیں دی جاتی. تو دوسرے نمبر پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا، کس چیز کے ساتھ احسان کرنے کا، ذبیح کو راحت پہنچانا. اب ذبیح کیا ہے؟ یعنی کہ جو جانور ہم ذبح کریں، قربانی کے جانور ہو گئے، جب ویسے ہی ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کہ اس کو زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو. کسی دوسرے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، تکلیف نہ اس جانور کو پہنچے. اسی طرح جس جانور کو ذبح کیا جائے چھری تیز کی جائے تاکہ اسے ذبح کرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ پہنچے. ذبح کرنے سے پہلے اسے بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، اور اس کے سامنے کسی دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور نرم زمین پر اس جانور کو لٹایا جائے. چمڑا اتارنے سے پہلے اسے پوری طرح ٹھنڈا کیا جائے، نہ کہ گرم بیچارے کو تکلیف دی جائے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانوروں کے ساتھ انتہائی رحم اور نرمی کا حکم دیا ہے. تو ایک مرتبہ ایک بکری قصاب سے بھاگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. قصاب اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قصاب، اسے موت کی طرف نرمی سے لے جا. تو اسی طرح ایک اور صحابہ کرام میں سے یعنی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کے سامنے ہی چھری تیز کرنے لگ پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کرنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتے ہو. غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے میں بھی اور ذبح کرنے میں بھی احسان کے بارے میں تاکید کی ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی حدیث پڑھیں گے. اللہ حافظ.